اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، سورہ الانعام، آیت نمبر 1، 2 and 3۔ 3 آیت ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ورچوز پڑھیں گے اس کے۔ دا ورچو آف سورہ الانعام اینڈ وین اٹ واز ریویلڈ، کہ اس کی کیا مطلب خاصیت، فضیلت، اور ساتھ میں یہ کب نازل ہوئی۔ Al-Awfi, Ikrimah and Atta said that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, Surah Al-An'am was revealed in Makkah. کہ یہ ابن عباس نے کہا کہ مطلب یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ At-Tabarani recorded that Ibn Abbas said radiallahu anhuma, all of Surah Al-An'am was revealed in Makkah at night. پوری کی پوری، یعنی جیسے کہ all یعنی کہ مطلب اس کا جو بھی حصے کی طرح آئے ہوں گے، لیکن پھر بھی یعنی زیادہ تر اس کا مطلب حصہ بڑا جو ہے وہ آیا ہے نا وحی میں، تو وہ مکہ میں نازل ہوا ہے رات کے وقت، accompanied by 70,000 angels، اور ساتھ میں یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو آ رہے ہوں گے ان کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے، raising their voices in glorification of اللہ، اور وہ لوگ اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی جو ہے وہ سب کرتے ہوئے، مطلب ان لوگوں کی جو آواز بلند ہو رہی تھی وہ اس کے ساتھ سورہ الانعام آئی ہے۔ ویسے بھی قرآن جب نازل ہوتا ہے تو بہت سارے فرشتے جو ہے سارے کے سارے پورے مطلب ایک رو بنا کے دونوں طرف سے ہوتے ہیں، تب ان کے بیچ سے جبرائیل علیہ السلام قرآن جو نازل کرنا ہے، وحی کرنا ہے، وہ اس کو لے کر آتے ہیں اتنی حفاظت میں کہ کہیں سے کوئی بھی کچھ کر نہ سکے، کچھ اس میں سے کوئی چرا نہ سکے، کوئی جن ون جو ہے وہ لوگ شیطان، وہ لوگ اس میں کچھ نہ کر سکیں کہ پہلے سے جا کے سن لیں، کریں، پھر دنیا میں آ کے بتائیں، ایسا سب نہیں، یعنی بہت ہی بڑی فرشتوں کی پہرے داری میں آتا ہے۔ اور یہاں پر ایسا کہ سورہ الانعام کے لیے کہا گیا کہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آ رہے تھے ساتھ میں۔ As-Suddi said that Murrah said that Abdullah said Surah Al-An'am was revealed in the company of 70,000 angels، کہ سورہ انعام جو نازل ہوئی ہے وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 1، سورہ الانعام۔ All praise be to Allah، الحمدللہ، یعنی کہ تمام شکر اور تمام تعریف اللہ ہی کی ہے۔ Who created the heavens and the earth، جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی، and originated the darkness and the light، اور اندھیرے کو بھی اللہ نے ہی مطلب بنایا اور نور کو بھی، لائٹ۔ Yet those who disbelieve hold others as equal with their Lord، لیکن جو کفر کرتے ہیں، جو مطلب ایمان نہیں رکھتے، کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کا نام یہاں پر رب ہے، تو رب اپنے رب کے مطلب مقابل اس کا ہم پلہ اس کے برابر برابر بنا دیتے ہیں دوسروں کو۔ آیت نمبر 2، He it is who has created from clay، اور وہی تو ہے اللہ جس نے غارے سے بنایا مطلب آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تو، کیونکہ وہ ہے نا جن کو مٹی سے کلے سے بنایا گیا۔ And then has decreed a stated term، اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کی جو موت کا وقت ہے وہ فکس کر دیا۔ And there is with him another determined term، اور پھر اللہ کے پاس ہے وہ جو ایک اور مطلب مہلت، جو ایک اور وقت جو ہے کہ جو آخرت کا ٹائم، یعنی کہ جو قبروں سے اٹھائے جانے والا۔ Yet you doubt، اور پھر بھی تم شک میں ہو۔ آیت نمبر 3، And he is Allah in the heavens and the earth، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں بھی ہے، وہ زمین پر، زمین کے لیے بھی ہے، یعنی وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، کوئی آسمان کا خدا کوئی اور، زمین کا خدا کوئی اور نہیں ہے۔ He knows what you conceal and what you reveal، وہ جانتا ہے تم کیا چھپاتے ہو اور کیا ظاہر کرتے ہو۔ And he knows what you earn
اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے کیا کمائی کی. اور یہ کمائی پیسوں کی کمائی نہیں ہے کہ اللہ بولے ہاں اس نے اتنے کروڑ کمایا اس نے، وہ نہیں ہے. یہاں پر کمائی جو ہے وہ نیکی اور بدی کی ہے، یعنی کہ گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز، ایول ڈیڈز. All praise is due to Allah for His glorious ability and great power. الحمدللہ، تمام شکر اور ثنا اور تعریف اللہ ہی کی ہے کہ اس کی جو اتنی شاندار اس کی قابلیت اور اس کا اتنا زبردست پاور. ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہم بولتے ہیں وہ اس کے پاور کے لیے نا. اللہ پریزز ہمسیلف، اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. All praise be to Allah who created the heavens and the earth and originated the darkness and the light. تمام شکر اور تعریف اس اللہ کی جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے مطلب بنایا، originated یعنی کہ جو چیز تھی نہیں اس کو بنایا، اندھیرا اور لائٹ، نور. Allah praises and glorifies His most honorable self for creating the heavens and earth. اللہ اپنی حمد، اپنی تعریف، اپنی بڑائی خود کر رہا ہے، جو کہ وہ خود بہت ہی باعزت یعنی عزت اور اکرام والا ہے، کہ وہ جو اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ایز اے ڈویلنگ فار ہز سرونٹس، کہ اپنے بندوں کے لیے رہنے کی جگہ، اینڈ فار میکنگ دا ڈارکنیس اینڈ دا لائٹ ٹو بینیفٹ دیم ان دا نائٹ اینڈ دا ڈے. اور یہ کہ ان کے لیے اللہ نے اندھیرا اور نور، اجالا نور، وہ ان کے لیے اللہ نے بنایا تاکہ اس سے ان بندوں کو فائدہ پہنچے، رات میں بھی اور دن میں بھی. In this ayah, Allah describes darkness in the plural, ظلمات. اس آیت کے اندر اندھیرے کے لیے یعنی کہ مطلب جیسے پلورل میں بولا گیا ہے، یعنی جمع کے اس میں کہ ظلمات یعنی بہت سارے اندھیرے. where ظلمہ is singular for darkness، یعنی ظلمہ اور ظلمات پلورل ہے، ظلمہ سنگولر ہے. while describing the light in the singular، لیکن لائٹ کے لیے، نور کے لیے ہمیشہ سنگولر میں آتا ہے. ان نور، بیکاز ان نور از مور آنرڈ، اس لیے کہ نور جو ہے وہ زیادہ مطلب اس کے اندر وہ ہے، اس کی بہت رسپیکٹ ہے. کیونکہ دیکھو نا، ہم جب کلام اللہ کا پڑھتے ہیں اور جو نور ہمیں ملتا ہے تو وہ بھی ہے نا کہ وہ نور جو ہے جس کی جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ اسی لیے اس کا آنر ہے، اس کی رسپیکٹ ہے. اور جو اندھیروں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں وہ ڈارکنیس ہے، پیپل آف ڈارکنیس، اندھیرے کے لوگ جو غلط گناہوں میں سب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مطلب اس کو تو نہیں بولیں گے نا آنرڈ ہے. ان ادر آیت، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا، سورہ 16 آیت نمبر 48 اور سورہ 16 النحل، ظلالہ عن الیمین والشمائل، ٹو دا رائٹ اینڈ ٹو دا لیفٹ، یعنی کہ سیدھی طرف اور الٹی طرف. نیئر دا اینڈ آف دس سورہ، یعنی وہ وہاں پر سورہ نحل میں جو سجدے کے لیے یہ آیت آئی تھی، یہ آیت ادھر مطلب تھوڑی سا اس کا ایک پیس ہے خالی، یعنی پوری نہیں ہے، کہ اس میں وہ سجدے کے لیے جو تھا کہ ان کے سائے جو گرتے ہیں کہ سیدھی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ. نیئر دا اینڈ آف دس سورہ، اور اس سورہ الانعام کے یعنی جہاں وہ ختم ہوتی اس سے بہت قریب یعنی سمجھو آخری حصے میں جو آیت ہے اللہ آلسو سیڈ، تو وہ آیت ہے اسی سورے کی آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ and verily this is my straight path. تو اللہ نے اس میں کہا، یعنی یہی سورہ ہے لیکن آیت 153 ہے، تو اس میں اللہ نے کہا یقیناً اور یقیناً یہ ہے میرا سیدھا راستہ،
so follow it. उसकी इत्तिबा करो. And follow no other ways. और दूसरे रास्तों की इत्तिबा मत करो. For they will separate you away from his way. क्योंकि वो तुम्हें अलग कर देंगे उसका जो रास्ता है अल्लाह का, उससे जो सिरात मुस्तकीम है, सिरात मुस्तकीम, वो रास्ते से वो तुम अलग कर देंगे, जो भी दूसरे रास्ते अगर तुमने अपनाए तो. अल्लाह से नेक्स्ट, फिर अल्लाह ने कहा सुम्मल लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, yet those who disbelieve hold others as equal with their Lord. और यकीनन वो जो कुफर करते हैं वो दूसरों को अपने रब के साथ खड़ा कर देते हैं, बराबर बराबर बना के, हम पल्ला बना के उसमें यानी मतलब वो इक्वल बना के, और ये कि मतलब अपोजिशन मिला के. मीनिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन तमाम के बावजूद, सम ऑफ अल्लाह सर्वेंट्स डिसबिलीव इन हिम. ये तमाम चीजें हैं, सब मालूम है कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, चांद, सूरज और सब सितारे, और फिर बादल, हवा, बारिश, उसके बाद जो जमीन से उगने वाला सब्जा, और उसके बाद वो सारे जानवर जिनसे हमको कितना सारा फायदा पहुंचता है. लेकिन ये तमाम चीजों के बावजूद भी कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह का कुफर करते हैं, नहीं मानते अल्लाह को. They disbelieve in him and hold others as partners and rivals with him. और दूसरों को अल्लाह का साझी पार्टनर बना देते हैं कि ये अल्लाह का ये साथी है और अस्तगफिरुल्लाह, और या तो ये अल्लाह का राइवल है जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. Some of Allah's servants claimed a wife and a son for Allah. लेकिन कुछ तो अल्लाह के बंदे वो हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए बीवी और बेटा भी बना दिया है. माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. Hallowed be he far above what they attribute to him. पाक है अल्लाह और बहुत बुलंद और बाला तर है उससे जो ये अल्लाह के बारे में घड़ते हैं झूठी बातें. अल्लाह स्टेटमेंट, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, He it is who has created you from clay. वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से, गारे से बनाया. Refers to the father of mankind, आदम अलैहिस्सलाम. तो ये जो पूरे दुनिया के जितने इंसान हैं, पूरी मैनकाइंड इंसानियत, उनके जो बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने मिट्टी से, क्ले से बनाया. From whom mankind originated. और उनके बाद से उनसे जो बच्चे पैदा होते चले गए, मल्टीप्लाइड इन नंबर्स, बहुत सारे होते गए, एंड स्प्रेड अबाउट ईस्ट एंड वेस्ट, और फिर पूरी दुनिया में पूरब पश्चिम सब जगह फैल गए. तो अल्लाह ने पहले इंसान जो अल्लाह ने बनाया अपने हाथों से वो आदम अलैहिस्सलाम है, फिर उनके जरिए से उनकी औलादें जो पूरी इंसानियत है. अल्लाह सेड सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मन इंदहु, then has decreed a stated term. फिर उसके बाद अल्लाह ने एक वक्त मुकर्ररा किया जिसमें कि उसकी डेथ है. and there is with him another determined term. फिर एक और है जो एक और अल्लाह ने एक और पीरियड भी बनाया है, उसका भी टर्म फिक्स है जो आखिरत के लिए. He's saying, अल्लाह का ये कहना कि सुम्मा क़ज़ा अजलन, then has decreed a stated term, refers to death. ये मौत की बात है, जो बंदे की जो मौत इस दुनिया में जो होती है. While व अजलुम मुसम्मन इंदहु, and there is with him another determined term. और फिर उसके पास है एक और वो टाइम जो फिक्स्ड है, refers to the hereafter, वो आखिरत का है. According to Sa'id bin Jubair, who reported this from Ibn Abbas radiyallahu anhuma, तो ये उनके थ्रू जो ये बात मिली, और इसी बात से बहुत सारे लोग जो है इनका भी यही कहना है कि सिमिलर स्टेटमेंट्स वर नरेटेड फ्रॉम मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, अल हसन, कतादा, अद्दहक, जैद बिन असलम, अतिया, असुद्दी, मुकातिल बिन हय्यान एंड अदर्स. ये सब का भी यही कहना है. Ibn Abbas and Mujahid said that Summa Qada Ajalan and then has decreed a stated term, के
اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور وہ مطلب جو ٹرم بنایا ہے جو وقت مقررہ از دا ٹرم آف دس ارتھلی لائف، یعنی یہ دنیا کی اس زمین کے اوپر جو زندگی اللہ نے ہماری رکھا ہے اس کا وقفہ، اس کا کتنا مطلب اس کا ٹائم. وائل اجل مسمى عنده and there is with him another determined term، اور ایک اور ہے وقفہ، ایک اور وقت ہے اللہ کے پاس جو اللہ نے اس کو برابر مطلب ڈٹرمن کر کے رکھا ہے کہ یہ اتنا وقت مطلب جو بھی ہوگا اللہ کے پاس. refers to man's extent of life until he dies as mentioned in Allah's statement. وہ انسان کی زندگی کہ جیسے وہ جو اس دنیا کے اندر کہ جب تک وہ اس کی موت آتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اب یہی سورہ نمبر 6 ہے اور اسی کی آیت نمبر جو 60 ہے 60 اس کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے کہ اٹ از ہی، وہ اللہ ہے who takes your souls by night. وہ اللہ ہے جو تمہاری روح کو لے لیتا ہے رات میں when you are asleep، جب تم سو رہے ہوتے ہو. کیونکہ نیند میں انسان کو کوئی شعور نہیں ہوتا کہ وہ سوچ بچار نہیں کر رہا ہوتا نیند میں. وہ نیند میں ہے مطلب وہی ہے کہ نیند کو کہا گیا نا کہ وہ ڈیتھ کی مطلب جیسے کہ وہ جو سسٹر ہے وہ. تو سول جو ہے اللہ ہر رات کو لے لیتا ہے اور جب وہ اس کو واپس نہیں لوٹا تھا تو اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ لوٹا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی زندگی آگے اور بڑھی. اینڈ ہیز نالج آف آل دیٹ یو ہیو ڈن بائی ڈے. تو اور دن میں تم نے کیا 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 ہے اس کا تمام علم ہے اللہ کے پاس. دین ہی ریزز، یعنی کہ اٹھاتا ہے تمہیں، ویکس یو اپ اگین، کہ تم اٹھتے ہو پھر سے. جو ہم صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی ہم یہی دعا پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا والیہ النشور، کہ اللہ تو نے مجھے اٹھایا اس کے بعد کہ میری موت ہو گئی تھی اور مجھے تو نے اور تو تیری ہی طرف وہ لوٹ کے آنا ہے. Then he raises یعنی wakes you up again that a term appointed life be fulfilled. جو تمہاری زندگی کا وقفہ فکس ہے وہ پورا کرنے کے لیے اللہ اٹھا دیتا ہے پھر نیند میں سے کہ اب نیند میں سے جاگو، سول واپس کر دیا. The meaning of Allah's statement، اللہ کی اس بات کا یہ کہنا عندہ with him، اس کے پاس ہے، is that none but him knows when it will occur. کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کہ وہ وقت کب آئے گا موت کا. اللہ said in other آیت، ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 187، انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، the knowledge thereof is with my Lord. اس کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے. none can reveal its time but he، کوئی بھی اس کا وقت نہیں بتا سکتا سوائے اس کے. پھر ایک اور سورہ ہے سورہ نمبر 79 سورہ نازعات اور اس کی آیت 42 43 44، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. They ask you about the hour، یہ پوچھتے ہیں تم سے سا کے بارے میں، آور کے بارے میں، کہ وہ جو گھنٹہ ہے قیامت کا اس کے بارے میں پوچھ رہے آپ سے کہ کب آئے گا. when will be its appointed time، اس کا وقت مقرر کب ہے. you have no knowledge to say anything about it، اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس اس کا کوئی علم نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکو. To your Lord belongs the knowledge of the term thereof، تمہارے رب کے پاس ہے اس کا علم کہ وہ کب آئے گی، یعنی کہ وہ جو توڑ پھوڑ کا جو سا ہے آور ہے وہ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی. اللہ said ثم انتم تمترون yet you doubt، پھر بھی تم شک کرتے ہو، شک میں پڑے ہو. According to As-Suddi، the coming of the last hour،
یہ جو آنا ہے نا آخری جو اس دنیا کا جو گھنٹہ ہے سا، اور وہ ہے جو سب توڑ پھوڑ جو ہونی ہے، وہ ہے وہ قیامت کا وہ آور. تو اس کے لیے کہا گیا کہ کیا تم پھر بھی شک میں پڑے ہو. اللہ said next وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا يَكْسِبُونَ. And he is Allah in the heavens and earth. اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین پہ بھی. He knows what you conceal. وہ جانتا ہے تم کیا چھپا رہے ہو. And what you reveal. تم کیا ظاہر کر رہے ہو. And he knows what you earn. اور تمہاری کیا کمائی ہے. اچھے اعمال برے اعمال وہ کیا ہے، مطلب محنت کر کے ہی کمایا نا. برائی بھی تو محنت کر کے کمانی پڑتی ہے نا، اور اچھائی بھلائی تو ہے ہی محنت کر کے ہی کمانا ہے اس کو. تو یعنی محنت کر کے بندہ کیا کمائی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کہ بندے جو ہے وہ محنت کر کے سوچو جہنم بھی کماتے، اور رائٹیس بندے جو ہے وہ محنت کر کے جنت کماتے. میننگ اس کا مطلب ہے اٹ از ہی ہو از کالڈ اللہ. یہ وہی ہے جس کو بولا جاتا ہے اللہ تھرو آؤٹ دا ہیون اینڈ دا ارتھ. پورے آسمانوں میں اور زمین پر اللہ بولا جاتا ہے. دیٹ از اٹ از ہی ہو از ورشپڈ. اس کا مطلب ہے اسی کی بندگی ہے آسمانوں اور زمین پہ. سنگلڈ آؤٹ اکیلا واحد whose divinity is believed in by the inhabitants of the heavens and the earth. اور اللہ کا مطلب رب ہونا، اللہ کا یعنی اس کا ڈیوائن ہونا، وہ جو ہے اس پہ ایمان ہے تمام آسمانوں کے رہواسیوں کا بھی اور زمین کا بھی. زمین کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو رب ہے، خدا ہے، الہ ہے. They call him اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے جو نام ہے اللہ کا پسندیدہ اللہ، تو اس کو اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. And they supplicate to him in fear and hope. اور اللہ سے وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں خوف اور امید دونوں کے بین بین. یعنی دعا مانگتے ہیں کہ ڈرتے بھی ہیں اللہ سے اور اللہ سے امیدیں بھی ہیں وابستہ کہ اللہ ہماری دعا سنے گا، ہمارے لیے مدد کرے گا. تو یہ ہے خوف اور امید کے بیچ میں مطلب جو اللہ کو پکارنا، دعائیں مانگنا. ایکسپٹ دوز ہو ڈس بلیو، سوائے ان کے کہ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں. امنگ دا جنز اینڈ مین کائنڈ. اور وہ جناتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. اس لیے دونوں ہی طرف ہیں، جن اور انس. ان میں کافر بھی ہے. ان اندر آیا ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 43 سورہ زخرف، سورہ نمبر 43 سورہ زخرف اور آیت نمبر 84. سورہ زخرف کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. It is he who is God in the heavens and the earth. وہی ہے الہ آسمانوں میں بھی اور وہی ہے الہ زمین پر بھی، کوئی اور نہیں ہے. میننگ اس کا مطلب ہے ہی از دا گاڈ آف دوز ان ہیون اینڈ دوز آن ارتھ. اللہ ہی رب ہے، خدا ہے، الہ ہے. جو لوگ آسمانوں میں ہیں ان کا بھی اور جو زمین پر ہے ان کا بھی. اینڈ ہی نوز آل افیئرس پبلک اینڈ سیکرٹ. اور اللہ تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، خواہ اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ and he knows what you earn. اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم نے دنیا میں کیا کسب کیا ہے. تکسبون میں کسب ورڈ ہے. کسب کا مطلب ہے ارننگ، ارن یعنی بہت ہی مطلب ہارڈ ارنڈ. جیسے بولتے ہیں نا دس از مائی ہارڈ ارنڈ منی. تو ویسے ہارڈ ارنڈ گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس، ایول ڈیڈس. یعنی تم نے نیکی کمائی وہ بھی بڑی محنتوں سے، بدی کمائی وہ بھی بڑی محنتوں سے. تو وہ محنت کی کمائی جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، تبھی تو اس کو کمپنسیٹ کرے گا نا، اس کے مطابق اس کا بدلہ جو ہے وہ تبھی تو دے گا وہ. آل دا گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈس دیٹ یو پرفارم
جو بھی تم اچھے اعمال برے اعمال کرتے ہو دنیا میں، وہ اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔